آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک اور خوبصورت پلیس پر موجود ہیں۔ جی ہاں، آج کا مقام کون سا ہے، کہاں موجود ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے، اور یہ ایک بہت اسپیشل ایپیسوڈ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کی کالز اور میسیجز تو شامل نہیں کر پا رہے، لیکن آج جو سوال ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت سا علم دین سیکھنے کا سبب بنیں گے۔ یوں ہی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علم دین کا ڈھیروں خزانہ بھی ہاتھ آنے والا ہے۔ جی ہاں، آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ بہت سے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات ہم جانتے ہیں استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب سے، اور سوال جواب اور ان لوگوں کا تعارف جو آج ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بیسیکلی آج ہم موجود ہیں مونو ٹیکنیکل کالج کوہسار حیدرآباد میں، لطیف آباد میں یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور ان کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اولاً سب سے پہلے ہم چند ایک سوالات استاد محترم کی طرف بڑھاتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ سر یہ تھوڑا سا آغاز میں آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ بیسیکلی خواب ہے کیا، اور خواب کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، اور ایک انسان کے لیے یہ خواب کی حیثیت یہ کیسی ہے، کیا اس کے لیے یہ کوئی پیغام الہی ہے، شیطانی وسوسے ہیں یا کچھ اور ہیں؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ سوال جو تھا آپ کا ماشاءاللہ بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور ایز اے مسلم ہمیں خواب کے بارے میں کیا معلومات رکھنی چاہیے اور ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، خواب کی 3-4 قسمیں علماء نے بیان فرمائیں، بعض نے 3، بعض نے 4، تو وہ ایک ہی کو بعض نے 2 کر کے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں ان کا مفہوم۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ پاک کے ایک قدرت کے نظاروں میں سے ایک نظارہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے جو ظاہری حواس ہیں، جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، صحیح، وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے جس طرح ہم جاگتے ہوئے کرتے ہیں، سائلنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں گویا کہ۔ تو اب حواس باطن جو ہے وہ جاگ جاتے ہیں، اور ان کا یہ ریفلیکشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک جو اس کی کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے خوشخبریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا روایتوں میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، مبشرات اس کو قرار دیا گیا۔ اللہ پاک مسلمان کو، بندہ مومن کو مستقبل میں پیش آنے والے کسی اچھے واقعے کی، کسی ملنے والی نعمت کی، یا کسی نقصان سے محفوظ رہنے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خوابوں کی پوری ایک قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ خواب کہ جن میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، جس طرح ہم جاگتے ہوئے شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے، اسی طرح جب ہم سو جاتے ہیں تو شیطان ہمارے خوابوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ صحیح، اب وہ برے خواب بھی ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب بھی ہوتے ہیں، نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، اس کی کوشش بندہ مومن کو پریشان کرنا بھی ہوتی ہے، تو شیطانی خواب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ صحیح، تو یہ بھی ایک پوری قسم ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کی تعبیر نہیں ہوتی، وہ ویسے ہمارے خیالات ہوتے ہیں یا ہماری ڈیلی روٹینز ہوتی ہیں، جو ایک امپریشن یا امپیکٹ کسی چیز کا ہمارے ذہن پر ہوتا ہے، تو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ اور ایک تعداد وہ ہے کہ جو فضول خواب ہوتے ہیں، جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بے ربط سے خواب ہوتے ہیں۔ اب وہ کبھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، خیالات کی پریشانی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، صحیح، سونے جاگنے کی انداز کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ تو خواب 3-4 طرح سے بندے کو دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو خواب دیکھا گیا
کس وقت دیکھا, دیکھنے والا کون ہے, جس وقت دیکھا اس کی کیفیت کیا تھی, پھر اس کو ظاہر ہے کہ ریلیٹ کر کے بہت ساری چیزوں کو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ یہ خواب کس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اعتبار کس کا کیا جائے گا, کس کیٹیگری کا اعتبار کیا جائے گا, کس کو ہمیں اگنور کرنا ہوگا, کس کو ہمیں اپنانا ہوگا, سیریس ہونا پڑے گا کہ یہ ہمیں کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ سیریس تو سبھی کے بارے میں ہونا ہوتا ہے. اچھا. اور ایک عام آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہرحال دشوار ہوتا ہے کہ یہ خواب کس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے. بعض خواب بڑے واضح ہوتے جس میں تعبیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی شخص دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں, ٹھیک ہے, سرکار کے بارگاہ میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب ظاہر ہے کہ اس کی تعویل کرنے کی حاجت نہیں ہے, اچھا خواب ہے, مبارک خواب ہے. اچھا, اسی طرح سے کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں کسی کو مار رہا ہوں, اب یہ اچھا خواب نہیں ہے. مارنا, جھگڑنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ اس میں بھی کوئی اچھی تعویل ہو سکتی ہے. صحیح. تو یہ واضح ہے, اس کی بھی تعویل کی حاجت نہیں. لیکن بعض خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو واضح نہیں ہو پاتے, یا جو چیز خواب دیکھنے والے نے دیکھی ہے تو اس کے بارے میں اس کو نالج نہیں ہے. مثال ہے, ایپل دیکھا, بھئی اس کی کیا تعبیر ہے, انار دیکھا, اس کی کیا تعبیر ہے. صحیح. اچھا, میں سمندر پہ تیرتا ہوا جا رہا ہوں, ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہوں, مختلف جانور لوگ دیکھتے ہیں, اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام آدمی اس کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا, تو پھر اس کی جو ہے وہ تعویل کی جاتی ہے, اس کی پھر تعبیر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ایکسپلینیشن اس کی آپ نے ناظرین ملاحظہ کی ہے. اور بلا تاخیر ہم کچھ سوالات اپنی آڈینس سے بھی شامل کریں گے. آج کی آڈینس میں کیا سوالات کرنے والے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام سید وجاہت علی ہے اور میں ٹیچر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں خواب کے اندر کہ ہم پہ جنات کے حملے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بچے, تو پھر وہی آیت الکرسی ہے, تو آیت الکرسی پڑھی نہیں جا رہی ہوتی, مطلب, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 3 دفعہ پڑھ لی جاتی ہے یا 1 دفعہ بھی پڑھ لی جاتی ہے تو پھر تھوڑے سکون میں آتا ہے, انسان کی ایک دم سے آنکھ کھلتی, مطلب اسے دباؤ فیل ہوتا ہے. اچھا, ایک یہ خواب تھا, اور ایک خواب اور چھوٹا سا پوچھنا تھا, وہ یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ بہت سی جگہ پہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے دلہن کو اگر دیکھا جائے تو وہ اچھا خواب نہیں ہوتا, لیکن یہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہن بھائی اپنی مطلب بہنوں کے لیے دیکھتے ہیں, بچیوں کے لیے دیکھتے ہیں ماں باپ, تو اس کو نیگیٹو امپیکٹ میں مطلب کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دلہن بنا ہوا اگر آپ نے دیکھا ہے کسی کو, دیٹس ناٹ اے گڈ سائن. بنیادی طور پر آپ نے 2 سوالات جو ہے وہ فرمائے ہیں. پہلا یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مشکل سچویشن میں ہوتے ہیں, جنات ہیں, آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھ نہیں پا رہے ہوتے, تو واقعی ایسا ہوتا ہے. خواب کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت آسان چیز بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. ایک تو یہ سچویشن آپ نے بیان کی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں, ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے, اچھا چھوٹی سی دیوار ہے کہ نارمل لائف میں اگر میں چاہوں تو اس کو بڑی آسانی سے میں گزر سکتا ہوں, لیکن گزر نہیں پا رہا, یا میں بھاگنا چاہ رہا ہوں اور بھاگ نہیں پا رہا, یہ بھی ہوتا ہے. تو خواب کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی, تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر بندہ آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہا تھا اور پڑھنے میں کامیاب ہو گیا, بھلے مشکل سے ہوا, اٹس اے گڈ سائن, اور الٹیمیٹلی اس کو مشکل سے نجات ملے گی. اور اگر شیطان اور جن نے کوئی پریشان کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ پاک اس سے حفاظت عطا فرمائے گا. یہ شیطان جو ہے یہ بھی جن ہی کی قسم میں سے ہے. بیسیکلی شیطان جو ہے وہ جن کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. تو جن ہو یا شیطان ہو تو وہ ایک طرح, یعنی کہ جو برا جن ہے اس کو لفظ شیطان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ کیفیات ہو جاتی ہیں, تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ خواب ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. صحیح. اور خواب پر ہماری فزیکل جو صحت ہے یا جو ہمارا ماحول ہے اس وقت کا, اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ بہت زیادہ تھکا ہوا سویا ہے تو اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں. بعض اوقات فزیکل تو کوئی آپ نے ہارڈ ورک نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن مینٹلی آپ بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں یا کسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں, تو بھی اس طرح کی چیز نظر آ جاتی ہے. جب بھی آنکھ کھلے تو پھر بندہ اپنے آپ کو ایزی کرے اور آیت الکرسی پڑھ لے, تعوذ پڑھ لے, اعوذ باللہ اور لا حول شریف پڑھ لے, اپنے آپ کو
इत्मीनान दे, तो इंशाअल्लाह ये आफियत वाला मामला होगा। देखिए, दुल्हन का देखना हर सूरत में बुरा हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कहीं पर ये बात मशहूर हो। इसमें 2-3 सूरतें हैं, मैं एक जर्नल इसकी बात अर्ज कर दूंगा, बाकिया फिर बंदे के बदलने से, फर्द के बदलने से आपकी ताबीर में फर्क हो जाता है। जनरली अगर कोई शादी का माहौल देखता है या अपनी शादी होती हुए देखता है तो ये अच्छी अलामत होती है, खुशखबरी मिलने की दलील होती है, क्योंकि शादी का मतलब भी खुशी है और ये जो माहौल और इन्वायरमेंट है ये भी एक खुशी का माहौल होता है। तो इन जनरल शादी का देखना ये खुशखबरी की, अच्छी बात पहुंचने की अलामत होती है। अब थोड़ा सा इसके अंदर फर्क हो जाता है कि अगर कोई मर्द देखता है उसकी ताबीर बाज़ औक़ात मुख्तलिफ होती है, औरत शादी देखती है तो उसकी ताबीर मुख्तलिफ हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी फिर फर्क यूं हो जाता है कि अगर कोई गैर शादीशुदा है वो देखता है तो क्या होगा, और अगर शादीशुदा है मर्द या औरत वो देखता है तो क्या होगा। सही। तो इन तीनों के फर्क से ताबीर में भी फर्क आता है और ये डिपेंड करेगा कि ख्वाब देखने वाला कौन है। तो इन जनरल ऐसा नहीं है कि शादी का माहौल देखना हमेशा बुरा हो, अच्छा होता है, लेकिन स्पेसिफिक अगर कोई शख्स देखता है तो उसकी ताबीर मुख्तलिफ हो सकती है। ये भी याद रहे कि एक ही ख्वाब किसी एक शख्स के लिए अलग उसकी ताबीर हो सकती है और वही ख्वाब कोई और शख्स देखे तो उसकी ताबीर मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो ये डिपेंड भी करता है। अच्छा, एक ही शख्स के लिए एक ही ख्वाब मुख्तलिफ सिचुएशंस में देखना ताबीर के एतबार से मुख्तलिफ हो सकता है। तो वो फिर जब हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक की तो फिर उसके मुताबिक उसकी ताबीर बयान की जाए। हुजूर, वसवे से इंसान को बहुत बाजुकात तंग करते हैं इस तरह से, तो वसवसों का यूं आना और बाजुकात किसी चीज का होता ना कि कुरान करीम बाजुकात हाथ से गिर जाता है, किसी गाड़ी में चलते चलते जो है ना वो गाड़ी के नीचे कोई जानवर आ जाता है या कुछ इस तरह के मामला हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई बंदा खुद को अपने आ जाता है तो मैं ये चाह रहा था कि इसके मुतालिक भी आप कुछ जो है वो इरशाद फरमाएं कि ऐसी सिचुएशन को अगर कोई बंदा देखता है और ख्वाब की हालत में है या फिर इस बात की वजह से उसके ख्वाबों पर कोई असर इस तरह का आ रहा है, तो क्या आप इसके बारे में फरमाएंगे, हकीकत और ख्वाब दोनों की दुनिया में? देखिए, तो एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, हाउ टू डील विद वसवसा, ठीक है, लेकिन एक दो बातें अर्ज कर देता हूं। सही। इस चीज को कहते हैं, एक टेक्निकल टर्म भी यूज होती है, बाज़ औक़ात वसवसा होता है शैतान की तरफ से और बाज़ औक़ात हम खुद अपना शिकार हो रहे होते हैं और उसके लिए एक टर्म यूज होती है ओवर थिंकिंग। सही। एक किसी चीज के बारे में सोचना, दैट्स गुड, गौर करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, किसी चीज की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग, मुबालगे की हद तक किसी चीज के बारे में खामखा सोचते जाना, वो अच्छा नहीं है। ठीक है। वो आपको नफ्सियाती मरीज बना देगा, वो आपको परेशान कर देगा। बाल लोगों की आदत होती है, बेचारे वो अकेले बैठे हैं, एक चीज सोचेंगे अच्छा ये हुआ तो क्या, फिर सोचेंगे अच्छा ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या। अब वो सोच सोच के वो 10वीं मंजिल पर पहुंच गए जबकि अभी तक पहली मंजिल की बुनियाद भी नहीं पड़ी। ऐसे ही है। तो इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। तो किसी भी मैटर में ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी चाहिए और वसवसा बहरहाल हक है, शैतान की तरफ से होता है। बंदा तावूज पढ़े, लाहौल शरीफ की कसरत करे और वसवसे का एक इलाज ये है कि उसकी तरफ तवज्जो ना करे, क्योंकि शैतान का मकसद ही मुसलमान को परेशान करना है। सही। वरना बंदा जब वसवसे का शिकार हो जाता है तो फिर हाल बहुत बुरा होता है। इस मौजू पर पूरी पूरी बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं वसवसे वालों से मुताल्लिक। 2 लोग थे जो गुस्ल करना था उनको, एक पानी में जाता, बाहर आता, बोलता कि भाई बताओ मेरा गुस्ल हो गया, बोलता नहीं, दोबारा जाता। सही। वो सारा दिन नहाते रहे और शाम तक उनको ये नहीं पता था कि हमारा गुस्ल हुआ या नहीं हुआ। ओहो। यानी कि इतना मर्ज है ना, तो बंदे को नफ्सियाती कर देता है। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा नाम अब्दुल मोहिद है, मैं दावत इस्लामी के प्रोफेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। बेसिकली जो फोशशुदा लोग हैं, जैसे हमारे कोई अजीज इंतकाल कर गए, उनका ख्वाब में आना और उनका आना, नॉर्मल बातचीत करना, कोई भी जैसे कि आप कैसे हैं और ये हर वीक होना, इसकी ताबीर बता दी।
بالکل ایسا ہوتا ہے اور بہتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا اس کی وجہ بڑی ایک عام سی وجہ ہے. ہمارا عزیز رشتہ دار یا دوست ہمارا ایک وقت گزرا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہماری یادیں وابستہ ہوتی ہیں، ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے. جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دل میں ویسے ہی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں اس کو دیکھوں یا کاش اس سے میری مزید ملاقات ہو سکے. تو اٹس نارمل. خواب میں فوت شدہ کا آنا فقط آنے کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ایک نارمل چیز ہے، ایک خیال تھا، ایک وقت گزرا، ایک یاد تھی، وہی اس کا ریفلیکشن آپ کو خواب میں نظر آ گیا. تو اس میں تو بندے کو نہ پریشان ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی زیادہ سوچنے کی حاجت ہے. ہاں ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ مردہ جب خواب میں آیا تو وہ کس کیفیت میں تھا. بنیادی طور پر اگر وہ پریشان ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ بال ہے، کپڑے میلے ہیں، چہرے پر پریشانی ہے، کسی دکھ تکلیف میں ہے، تو یہ اچھا سائن نہیں ہے. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے نمازوں کا روزوں کا فدیہ ادا کر دیں، ایصال ثواب وغیرہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر خوش و خرم ہے تو انشاءاللہ وہ عافیت سے اور خیریت سے ہوگا. مثال آپ نے دیکھا کہ وہ باغ کے اندر بیٹھا ہے، جھولا جھول رہا ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت دیکھی تو دیٹس اے گڈ سائن. پھر مردے کا کچھ مانگنا، مردے کا کلام کرنا، مردے کا بلانا، مردے کا لے جانا، یہ پھر الگ الگ سچویشنل اس کی تعبیریں مختلف ہو جائیں گی. تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کس نے کس طرح سے خواب میں دیکھا. تو بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیں. البتہ ایک بات کی وضاحت عرض کر دوں کہ عموماً لوگ کسی مردے کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب میرا نمبر لگ گیا ہے. وہ خاص طور پر اگر مردہ بلائے نا، چلا میں تجھے لینے آیا ہوں، جی اب تو کنفرم ہو اب گیا تو کہ اب بیچارہ جو ہے نا وہ، تو یہ ضروری نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے. لیکن اپنی تسلی کے لیے یہ ضرور کر لینا، کچھ صدقہ کر دیں. اللہ پاک صدقے کی برکت سے عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. اگر آپ کو کوئی وسوسہ آتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اور اگر کسی کی موت دیکھیں، ایک ہے نا اپنے بارے میں دیکھنا، ایک ہے کسی کے بارے میں دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے دعا کر دیں، اس سے شیئر نہ کریں، ورنہ خام خواہ وہ وسوسے کا شکار ہوگا کہ یار لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا. اچھا وقت تو کس کا قریب ہے کس کا نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. نمبر تو سب کا لگا ہوا ہے، کسی کا جلدی کسی کا دیر سے. لیکن جب آپ کسی کو خواب بیان کر دیں گے تو وہ بعض اوقات بیچارہ نفسیاتی ہو جاتا ہے. اور ایسے واقعات میں نے سنے کہ وہ تعبیر اس طرح کی بتا دی کسی کو اور وہ بیچارہ مرنے سے پہلے ہی مر گیا. اللہ اکبر. محاورہ تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں اس حوالے سے بیان کی ہیں. مردے کو زخمی حالت میں جس طرح خون بہہ رہا ہے، بعض اوقات اس طرح سے بھی خواب میں دیکھا جاتا ہے، اور مردے کو بغیر لباس کے بھی دیکھا جاتا ہے. یہ دو سچویشن جو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ بیسیکلی کیا ہے. یہ پہلی سچویشن تو ظاہر ہے کہ اچھی نہیں ہے، اس کو کوئی تکلیف یا آزمائش ہے. اور جو دوسرا آپ نے کہا بے لباس دیکھنا، تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کے بارے میں غور کرے، کہیں اس کی کوئی راز کی بات تو اس نے کسی کے سامنے نہیں کہی. اچھا. کیونکہ لباس کی تعبیر رازداری سے کی جاتی ہے، اور بے لباسی یہ راز ظاہر ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بعض اوقات خواب دیکھنے والے کو تنبیہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اس نے دیکھا اس کی کوئی چھپی ہوئی بات کسی سے شیئر تو نہیں کر رہا unnecessarily. کسی کے سامنے کوئی بات، جیسے آج بیٹھتے ہیں لوگ تو ایک دوسرے کی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کو تنبیہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو یوں غور کرنا ہے. زندہ کے لیے بھی اسی طرح سے ہوگا، یعنی یہ ہاں جی، زندہ مردہ دونوں کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مزید سوال؟ محمد حماد رضا اختاری میرا نام ہے اور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 20ویں گریڈ کے اندر ہوں. اچھا میرا سوال ایک تو یہ ہے کہ اس خواب کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ دن میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں اس کی کوئی تعبیر مطلب وہ نہیں ہوتی، رات میں جو دیکھے جاتے ہیں وہ اس کی تعبیر ہوتی ہے. اس کے بارے میں یہ. دوسرا سوال، کوئی اگر کسی مردے کو دیکھتا ہے رشتہ دار کو اور وہ اس سے روٹی مانگ رہا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیے اگر کوئی کھانے کی چیز مانگتا ہے تو ہم اس کو کھانے کی چیز تو نہیں پہنچا سکتے نا فزیکل، تو کچھ کھانا پکا کر غریبوں کو کھلا دیں اور اس کا ثواب ایصال کر دیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر مردہ کچھ مانگتا ہے دیٹ مین ہی از ان نیڈ آف سم تھنگ، اور مردے کے ساتھ ہم جو بھلائی کر سکتے ہیں وہ دعا اور ایصال ثواب ہے، تو وہ ہم کر دیں، کھانا بنا دیں، یہ کچھ بھی کر دیں. کھانا ضروری نہیں ہے لیکن چلو کھانا ہی دیکھا ہے تو وہی پکا کر کھلا دیں اور اس کا ثواب ایصال کر دیں.
دن کے خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے، یہ عوام میں مشہور ہے اور کافی مشہور ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن کے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور رات کے خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس وقت کے خواب کی تعبیر جلدی ظاہر ہوتی ہے اور کس وقت کے خواب کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے، صحیح، مڈ آف دا نائٹ دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں جلدی، اور جو صبح کے وقت خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر زیادہ جلدی ظاہر ہوتی ہے۔ اور صبح کے وقت جو خواب دیکھا جائے، جس کو ہم تہجد کا وقت عوامی زبان میں کہتے ہیں، ویسے تو اس کے وقت کی ڈیفینیشن کچھ مختلف ہے، تو صبح کے وقت جو خواب دیکھا جائے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے تشریح میں کہا کہ چونکہ یہ وقت اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، بعض اللہ کی رحمت کے وہ فرشتے ہیں جو صبح کے وقت ہی نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وقت دعاؤں اور نیک لوگوں کی خاص عبادت کا وقت ہے۔ کیونکہ یہ وقت مبارک ہے، اسی نسبت سے اس وقت دیکھے جانے والا خواب زیادہ سچا اور زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ البتہ دن میں اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی بھی تعبیر ہے، بلکہ کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ان بزرگ نے خوابوں کی قسم کو بیان کیا اور کہا کہ اگر یہ خواب رات میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر یہ ہے، دن میں دیکھا جائے تو یہ ہے۔ اچھا، اگر تعبیر ہی نہ ہوتی تو پھر تعبیر بیان کیوں کی گئی؟ تو باقاعدہ پورا چیپٹر انہوں نے قائم فرمایا کہ دن میں اگر یہ خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر یوں مختلف ہو۔ تو بہرحال دن کے خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ میں اس پہ سوچتا ہوں، یہ بہت دفعہ سوال ہوتا ہے، کیونکہ دن میں عموماً بندہ سوتا نہیں ہے، تو اسی لیے لوگوں نے مشہور کر دیا بھائی دن کے خواب کی تعبیر ہی نہیں ہے۔ مے بی ایسا کین ہو بی اے سکتا ہے، ریزن کہ یہ ہو، جیسے نہیں صبح میں کوئی سویا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں منحوس اٹھ، نوست پھیلائی ہوئی ہے، جی، اور واقعی جو صبح کے وقت سویا ہوا ہو، نماز نہیں پڑھی تو واقعی نوست ہی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تو دن کے وقت سونا اٹس ناٹ اے گڈ سائن، الا یہ کہ جو قیلولہ ہے وہ تو سنت ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جنرلی اسپیکنگ دن میں چونکہ بندہ سوتا نہیں ہے نارملی، اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، تو اس وجہ سے شاید لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ دن کے خواب کی تعبیر ہی نہیں۔ جیسے یہ بعض اوقات تو ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے نا ایم ہی مشہور ہو جاتی ہیں، تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچائے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں کہ آیا یہ درست ہے بھی یا نہیں، اور اگر کوئی اسلامی کوئی بات ہوتی ہے، بعض اوقات بزرگوں سے متعلق جو ہے نا کچھ اقوال شامل کر لیے جاتے ہیں، فلاں بزرگ کا یہ قول ہے، فلاں بزرگ کا یہ قول ہے، تو اس قول کی جو ہے وہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کی تصریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے جو ہے وہ آپ علماء کرام سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری خطاؤں سے، غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ اس سب بعض اوقات بندہ جو ہے نا بڑا معتبر ہوتا ہے، اور لیکن جب وہ بات کرتا ہے اس کا ایک معتبر ہونا جو ہے یہ تھوڑا سا ایک جو ہے نا وہ سوالیہ نشان اس پر لگ جاتا ہے۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کسی بات کو آگے پہنچانا، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ ارشاد فرمائیں۔ تو معتبر نہ رہا نا، ہاں نا، معتبر نہ رہا، اگر ایسی کوئی کمزور بات کرتا ہے تو یہ تو ایک بڑی بنیادی اور بیسک سی بات ہے کہ اوتھینٹک مواد ہی ہمیں سننا چاہیے اور اوتھینٹک بات ہی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کر دے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ہم کتنی سنی سنائی آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں اور کتنی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ افواہ کی بنیاد ہی اس بات پر ہوتی ہے کہ غیر سنجیدگی اور غیر معتبر بات لوگ آگے بڑھا دیتے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں کہوں کہ اکثر باتیں عموماً ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہوتی ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اچھا پوچھو بھئی آپ نے کس سے سنا؟ تو آپ نے دیکھا؟ بولے گا نہیں میں نے اس سے سنا۔ اچھا اس سے آپ پوچھو، بھی کہے گا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، اس نے بھی کسی سے سنا ہے۔ اور اینڈ یوزر جو ہے نا آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا جی کہ بھائی یہ بات آئی کہاں سے، تو وہ اب ڈھونڈتے رہو۔ اب جس بات پر بیٹھ گیا، اچھا پورے ملک تباہ ہو گئے پچھلے کچھ سالوں میں تو افواہوں پر۔ مس انفارمیشن بھی یہ ایک جنگی ہتھیار بن گیا ہے کہ اتنی مس انفارمیشن پھیلا دو کہ لوگ جو ہے نا وہ بیوقوف بن جائیں۔ تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے
اور ہماری اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں، تو اوتھینٹک ہونا چاہیے، خاص طور پہ قرآن و حدیث کی بات. اب ڈاکٹر تو بڑا اوتھینٹک ڈھونڈتے ہیں، 4 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور آپریشن کرانا ہے کس سے کرواؤں، صحیح. اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کے بھی دائیں بائیں سے معلومات کرتے ہیں کہ یار اس کے بارے میں رائے کیا ہے، اس کی پوری ہسٹری دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور جب قرآن و حدیث کی بات آئی تو آپ نے کسی کی سن کے جو آگے بڑھا دی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اتھارٹی ہونی چاہیے، اور کتاب پڑھیں یا اسپیچ سنیں اسلامکلی، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو بات کرنے والا ہے، یہ جس کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں وہ واقعی عالم ہے اور صحیح عالم ہے، جس کے عقائد، نظریات اور اس کا علم ایسا ہے کہ جس پر ہم اعتبار کر سکیں، تو ہی آگے بڑھائیں، ورنہ بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہوں. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. مزید سوال شامل کرتے ہیں. جی. میرا نام رئیس احمد اتاری ہے. میں نے کوئی 2-4 دن پہلے خواب میں دیکھا ہے کہ صبح 5 بجے کا ٹائم تھا غالباً، کہ میں اپنی مسز کو طلاق دے رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے کہ میں طلاق لے رہی ہوں. غالباً یہ 2 یا 3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد آنکھ کھلی. خواب میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسی بات جو ہے وہ کہیں پر بیان کرنی چاہیے. بعض اوقات گھر والے، ہو سکتا ہے گھر والے اسی بات پر ہی ناراض ہو جائے، اچھا اب تم خواب میں مجھے طلاقیں دو گے کیا؟ تو گھر کے ماحول کو غور کر کے، انڈرسٹینڈ کر کے ہی بندے کو چلنا چاہیے. ہر خواب ہر ایک سے بیان کرنے والا بھی نہیں ہوتا. تو خواب میں طلاق نہیں ہوتی. تو خواب میں نکاح، طلاق یا سزا یا حد یا قصاص یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس کا نفاذ نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کی جو ظاہری احکامات ہیں جاگتے ہوئے جو ہم پر نافذ ہیں، انہی کا اعتبار کیا جائے گا. سر اب خواب تو دیکھ لیا ہے، اب یہ اس طرح سے ریپیٹ بھی ہو رہا ہے، ذہن سے یہ خیال نکل نہیں رہا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ایسا ہو جائے گا. اب کیا کرنا ہے؟ یہ کریٹیکل سچویشن کچھ جو بھی نہیں ہے، بس اس کو وہی اوور تھنکنگ نہ کریں. بھائی جب ایک خواب کا معاملہ ہے تو شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ میرے دماغ میں کوئی ایسا کیڑا ہے کہ میں نے جو ہے نا گھر میں کوئی گڑبڑ کرنی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. صحیح. خواب کا معاملہ ہے، بندہ اس کو ایزی لے اور دھیان نہ دے، بس اتنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جاگتے ہوئے وسوسہ آ جاتا ہے، بالکل. بندہ بعضوں کا سوچتا ہے تو کوئی ایسی سوچ سوچتا ہے جو اس کو نہیں سوچنی چاہیے، تو اس کا یہی علاج ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، بس اس کو سائڈ پہ کر کے اپنے آگے نکل جائے. سوچتا رہے گا تو بعض اوقات اس میں مبتلا بھی ہو جائے. نیکسٹ کوسچن پلیز. میرا نام جنید اتاری ہے اور دعوت اسلامی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سندھ کی خدمت کی ذمہ داری ہے. سوال یہ تھا کہ لاسٹ کچھ دن پہلے ڈاکٹر کامران صاحب ہوتے ہیں، تو خواب یہ تھا کہ ان کی والد صاحب کا جو ایک انتقال ہو چکا ہے، والدہ صاحبہ کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو. ایک تو خواب ان کا یہ تھا، اور دوسرا ان کی والدہ نے خواب ایک اور دیکھا، وہ یہ تھا کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ خواب میں بتا رہے ہیں کہ 2 عورتیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی تدفین ہوگی. اور ان کی والدہ کہتی ہیں کہ تم گھر کیوں نہیں آتے، گھر آ جاؤ. کہہ رہے 2 عورتیں ہیں، ان کا انتقال جو ہے نا ہو چکا ہے، ان کی تدفین ہوگی تو میں گھر آؤں گا، اس وجہ سے میں گھر نہیں آ رہا. اور وہ عورتیں جو ہیں وہ بظاہری انہی کی خاندان کی ہیں، وہ بظاہری عورتیں حیات ہیں. دیکھیے جو دوسرا خواب ہے وہ تو خلاف واقع ہے. دنیا سے جو چلا گیا اب اس نے دوبارہ واپس نہیں آنا، اور اگر کوئی فوت شدہ آ کر اس طرح کی بات کہتا بھی ہے تو اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ خلاف واقع ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا. اور کسی کی موت پر اس چیز کو معلق کرنا تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں تو وہ غور و فکر نہ کریں. بقیہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، دنیا میں ایک وقت گزارا ہوتا ہے، تو آپس میں ایک ساتھ رہنا، ایک ساتھ جانا، ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے خیال کی وجہ سے ان کو خواب نظر آئے. لیکن جیسے کہ ارلیئر میں نے کہا تھا کہ کسی فوت شدہ کا بلانا یا اپنے ساتھ چلنے کو کہنا، یہ خواب دیکھنے والے کی موت ہی ہو یہ لازم اور ضروری نہیں ہوتا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں عافیت کے لیے، ان کے لیے، والد صاحب کے لیے دعا اور ایصال ثواب بھی کرتے رہیں، اور ان خوابوں کی وجہ سے اپنے ذہن پر کوئی بوجھ یا کوئی ایسی چیز بالکل نہ لائیں. آمین. ذہن میں خیال آیا، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، ظہور کے علاوہ اگر خواب میں کسی کو دیکھتے ہو تو وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے. سوال میرا یہ تھا.
کہ کیا یہ درست ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ خواب میں شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا. یہ ہم امت پر ایک کرم بھی ہے اور روایتیں بھی ہیں کہ جس نے سرکار کو خواب میں دیکھا تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ شیطان اس شکل میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن ایک افضلیت کی فضیلت کی بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ حق ہے. اور دیگر لوگوں کی شکل میں، دیگر افراد کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. دوست کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کبھی کسی جانور کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ایون کہ ماں باپ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. تو اور دیگر جو افراد ہیں تو ان کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے. اب اس کے اندر ایک تھوڑی سی ڈیٹیل حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات ہے کہ جس نے سرکار کو خواب میں دیکھا تو اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، تو پتہ کیسے لگے کہ میں جن کی زیارت کر رہا ہوں میرے آقا ہی ہیں؟ کہ ظاہری طور پر تو ہم نے تو نہیں سرکار کی زیارت کی. تو صحابہ کا ایک مقام و مرتبہ تھا. اس کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنا تعارف کروا دیں کہ تم جس کی زیارت کر رہے ہو وہ تمہارے نبی ہیں، یا پھر وہاں پر کوئی اور موجود شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف کروا دے. کئی ایسے خواب ہیں بزرگوں کے بھی ہیں کہ صحابہ کی محفل میں سرکار تشریف فرما تھے، خواب دیکھنے والے نے پوچھا تو کبھی کسی صحابی نے تعارف کروایا، تو کوئی اور موجود وہاں پر سرکار کا تعارف کروا دے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اپنا دل گواہی دے کہ میں جن بزرگ ہستی کی زیارت کر رہا ہوں یہ میرے آقا ہیں. تو یہ بھی علامت ہے کہ اس نے خواب کے اندر جس بزرگ ہستی کی زیارت کی اس نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی زیارت کی. تو یہ علماء نے اس کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی خواب میں اپنے آقا کی زیارت نصیب فرمائے. تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میری عید کا دن ہی وہ ہوگا جب میرے آقا کی زیارت ہوگی. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. کہ آنکھیں جو اللہ نے عطا کی ہیں تو ان کے استعمال کا حق تو وہیں پر ادا ہو سکتا ہے کہ جب مجھے آقا کی زیارت نصیب ہو. گویا کہ ان کا حقیقی مصرف ہی یہ ہے کہ میں آقا کی زیارت کروں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ، اچھا اس کے اندر امیر و غریب یا نیک و بد کا فرق نہیں ہے. یقین کریں میرے آقا ایسے کریم ہیں کہ وہ گناہ گاروں پر بھی کرم فرماتے ہیں. کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے کہ بظاہر نہ وہ عالم ہے نہ کوئی بہت زیادہ عبادت گزار ہے، ایک عام شخص ہے، عام مسلمان ہے، لیکن اس کو اپنے آقا کی زیارت نصیب ہوئی. تو ہم گناہ گار صحیح، ہم ناکارہ صحیح، لیکن اپنے آقا کی زیارت کے لیے ہم تمنا ضرور کر سکتے ہیں. میرے آقا سب پر کرم فرماتے ہیں. تو دل میں تمنا ہو اور چلو اسی تذکرہ چلا ہے تو کریں کیا، زیارت کی تمنا ہو تو کیا کریں. تو مخصوص اس کے درود پاک بھی ہیں، لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی درود کثرت سے جو بندہ پڑھتا رہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور دل میں یہ تمنا رکھے تو درود پاک کی کثرت ایک ایسا وظیفہ ہے جو خواب میں آقا کی زیارت کروا دے گا. تو یقین کامل ہو، طلب سچی ہو، درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی زیارت ہو ہی جائے گی. محمد شہزاد اتاری شاہ لطیف آباد ٹاؤن کی خدمت کا موقع ملا ہوا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے. میرا کوسچن یہ تھا کہ عموماً سفر بھی رہتا ہے، باہر شہروں میں ٹریول رہتا ہے، تو خواب میں عموماً ٹرین کا جیسے نظر آنا اور پھر بہت کوشش کر کے ٹرین کو پکڑ لینا، یعنی بالآخر اس طرح کا بعض اوقات خواب نظر آتا ہے. دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ بعض لوگ عموماً آج کل پہلی کے طور پر یوں کوسچن کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ انسان تو دیکھتا ہے لیکن اللہ نہیں دیکھتا، پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ وہ خواب ہے. اس حوالے سے کچھ اگر رہنمائی.
سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ دین کی خدمت کے لیے آپ کو سفر کا موقع ملتا ہے، یہ سعادت کی بات ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو چیز ہماری روٹین میں رہتی ہے اسی چیز کا دیکھنا تو اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، اور ٹرین کا چھوٹ جانا یا ٹرین پر مشکل سے پہنچنا تو بعض اوقات یہ کوئی پرانا خیال بھی ہوتا ہے جس کا سفر رہتا ہے۔ تو ایز اے نیشن میں ایگزیکٹ آپ کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن ہم ایسے طبیعتاً واقع ہوئے ہیں کہ پیٹرول اس وقت ڈلوائیں گے جب گاڑی کھڑی ہو جائے گی، ہم اسٹیشن پر اس وقت پہنچیں گے جب ٹرین جو ہے نا ہارن دینے کے قریب ہوگی، بس اڈے پر اس وقت پہنچیں گے جب کنڈکٹر آواز لگائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں تو وہی خواب میں بھی نظر آ جائیں، لیکن اس کا تعبیر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا تعلق نہیں، ایک روٹین کی چیز ہے، ہوتی رہتی ہے۔ رہا سوال کرنا کہ وہ چیز کے جو بندہ دیکھتا ہے رب نہیں دیکھتا، تو دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ پاک خواب نہیں دیکھتا کہ وہ نیند سے پاک ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، یہ مخلوق کی صفات ہے، اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ جو انداز ہے نا کمپیریزن کا، یہ درست نہیں ہے کہ یہ کہنے کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے، ایسا سوال کریٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے اللہ نہیں دیکھتا، یا بندہ کر سکتا ہے اللہ نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ اب جیسے عاجزی ہے تو عاجزی بندے کی صفت ہے، اللہ کی نہیں ہے، آپ کو یہ سوال کرے تو وہ کون سا کام ہے جو بندہ کر سکتا ہے اللہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ کمپیریزن اور یہ دا وے آف کویسچن یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کہ معاذ اللہ اللہ پاک کی ذات کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو کمپیریٹیو پہلیوں کے اندر شامل کریں۔ ہاں اللہ پاک کی ذات کے بارے میں کوئی سوال کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اس پیرائے کے اندر نہیں ہوگا۔ تو اپیرنٹلی چونکہ ایک نیگیٹو تھاٹ آتی ہے فرسٹ تھاٹ کے طور پر، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، ایسے سوالات جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اور ناظرین آپ میں سے بھی اگر کوئی اس طرح کے سوالات کرتا ہے اور ایسے فضول سوالات کے بجائے آپ درود پاک پڑھیں، آپ دین کے مسائل سیکھیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ فروٹفل رہے گا، اور اس طرف آپ اپنی توجہ جو ہے وہ کریں اگر آپ کرتے ہیں۔ جی ہاں، جو نہیں کرتے ان کی تو بات ہی نہیں ہے، جو کرتے ہیں یہ ان کے لیے ایک گزارش ہے۔ جی لاسٹ کوسچن۔ میری دادی کا انتقال ہو چکا ہے، تھوڑے دن پہلے میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں انہوں نے اپنا خواب دیکھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، دنیا سے چلی گئی، اللہ پاک ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور کرو جنت نصیب فرمائے۔ آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کی دادی نے خواب میں پیارے آقا کی زیارت کی، تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو اس وقت تو ان کا خواب سے تعلق بھی نہیں، وہ تو برزخ کے اندر ہیں، عالم برزخ میں ہیں، تو خواب کا تعلق تو عالم دنیا کے ساتھ ہے، تو اس اعتبار سے تو یہ کوئی ایسا مربوط نہیں ہے۔ البتہ آپ نے اپنی دادی کے بارے میں ایک اچھی چیز دیکھی، انہوں نے خواب میں اپنے آقا کی زیارت کی، ایک پازیٹیو سائن ہے، ہم اس کو اچھا ہی کہیں گے، اور اللہ پاک کی ذات سے امید کریں گے کہ اللہ پاک انہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائے، پہچان بھی اور شفاعت سے حصہ بھی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین اسی پہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اور الحمدللہ آج بھی آپ نے سوالات بھی سنے، جوابات بھی سنے، اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہاں پر موجود جو حاضرین ہیں ان کے زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہے وہ شامل کیے جائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر